بسم اللہ الرحمن الرحیم فوصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اگر تیرے ماں باپ میرے ساتھ شرک کرنے پر تجھ سے الجھیں، یعنی ماں باپ خدا نہ خواستہ مشرک و خدا کی نافرمانی، خدا کے ساتھ شرک کرنے کا کہیں، جس کا تجھے علم نہیں ہے تو ان دونوں کا کہنا نہ ماننا۔ تم سب کی بازگشت میری طرف ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے انہیں ہم بہر صورت صالحین میں شامل کریں گے۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیت کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتے ہیں، اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچ جائے تو وہ ضرور یہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا اللہ کو اہل عالم کے دلوں کے حال خوب معلوم نہیں ہے؟ ایک شخص تھا جس نے ایمان اسلام قبول کیا، مدینہ آ گیا۔ اس کے بھائی، اس کا سارا خاندان وہ مشرک تھا۔ ماں کو بالآخر بڑی طلب ہوئی، ماں نے اپنے بچوں سے کہا کہ جا کے رسول اللہ سے درخواست کرو کہ میں نے اپنے بچے سے ملنا ہے۔ ان بھائیوں نے کہا کہ ہم گارنٹی دی کہ ہم اپنے بھائی کو کچھ نہیں کہیں گے، بس آپ ایک دفعہ مکہ بھیج دیں تاکہ اپنی ماں سے ملاقات کر لیں۔ رسول اللہ نے ان پر ان کی بات کو مثلا اعتماد کرتے ہوئے اس کو کہا کہ آپ مکہ سے جا کر ہو جاؤ، پھر واپس آ جائیں۔ جیسے ہی وہ مدینہ سے تھوڑا دور آئے انہوں نے اپنے بھائی کو لٹا کے مارنا شروع کر دیا کہ تو بڑا اسلام قبول کرنے والا۔ اتنا مارا اس نے دین اسلام ہی ترک کر دیا، دوبارہ سے کافر ہو گیا۔ تو یہ اس کے بارے میں ہے کہ دین کے راستے میں آنے والی تکلیف کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھ بیٹھتے ہیں۔ جیسے اللہ کے عذاب سے، اصل تو اللہ کا عذاب شدید ہے، اس سے بچنا چاہیے، یہ اس تکلیف سے بچنے کے لیے دین چھوڑ دیتے۔ اس میں بھی عبرت ہے، اپنے اپنے لیول پر دنیا کی تھوڑی سی تکلیف سے بچنے کے لیے خدا کی نافرمانی کر دیں، دین کو کہنا کہ دین کے بعد میں ہم دیکھ لیں گے، ابھی اللہ ویٹ کرے، ابھی پہلے ہم اپنا مسئلہ حل کر لیں کیونکہ ہم سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہو سکتی۔ صبر خداوند عالم نے مومنین کی نشانی بتائی ہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، آزمائشوں سے اس طرح کامیابی کے ساتھ نکلنا اور برداشت کرنا جس حالت میں خداوند عالم راضی ہوتا ہے۔ اور اللہ نے یہ ضرور واضح کرنا ہے کہ ایمان والے کون ہیں، اور یہ بھی ضرور واضح کرنا ہے کہ منافق کون ہے۔ اس سے اس آیت سے یہ بھی پتہ چل گیا مسلمانوں کو کہ یہ جس اسلام قبول کیا ہوا تھا یہ بھی اندر تک نہیں اترا ہوا تھا، اس کا اندر تک اتر جاتا تو پھر یہ کام نہ کرتا، تکلیف برداشت نہیں کر سکا اور اس نے دین اسلام ہی ترک کر دیا۔ اور کفار اہل ایمان سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے طریقے پر چلو تو تمہارے گناہوں کے بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ کافر اہل ایمان سے کہتے ہیں ہمارے طریقے پر چلو تو تمہارے گناہوں کے بوجھ ہم اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں، بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں۔
البتہ یہ لوگ اپنے بوجھ ضرور اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ مزید بوجھ بھی، اور قیامت کے دن ان سے ضرور پوچھا جائے گا اس بہتان کے بارے میں جو وہ باندھتے رہے۔ یہ بعض جو پکے دوست ہوتے ہیں کہتے ہیں ایک آدھ دفعہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، گناہ میرے ذمہ، اس کا گناہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میں کہوں گا کہ اس ایک دفعہ کی معافی دے دے، سزا دینی ہے تو مجھے دے۔ یہ بھی ایک شیطانی طریقہ ہوتا ہے گناہ میں کسی کو ملوث کرنے کا۔ آدھا دل بندے کا پہلے کر رہا ہوتا ہے، آدھا یہ وسوسہ کام کرتا ہے، کہتا ہے چلو ایک دفعہ کر لو، اللہ تو غفور رحیم، اور پھر اپنے آپ کو اس میں ملوث کر دیتا۔ تو بعض کفار بھی کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کہہ دیں گے اس کو عذاب نہ دے، ہمیں عذاب دے دے، تو تم ہمیں فالو کرو، تمہارے گناہوں کے بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ کچھ بھی اٹھانے والے نہیں، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا قیامت کے دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور اگر کوئی بھاری پشت والا اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو بھی دیکھ کر کہے گا تھوڑا سا اٹھا لو، وہ بھی اس کی بات نہیں سنے گا، کہے گا خود اٹھا، میں تیرا بوجھ نہیں اٹھاؤں گا۔ ہاں، مزید بوجھ یہ لوگ کیوں اٹھائیں گے جو انہوں نے اپنی غلط باتوں سے دوسروں کو گمراہ کیا تھا۔ خطرناک ترین گناہوں میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ غلط باتیں دین کے بارے میں لوگوں کو بتانا۔ کیونکہ میں نے ایک بات غلط کی آپ سے اور آپ نے اس کو اپنا عقیدہ بنا لیا، اور آپ نے مثلا میں نے ایسی بات کی کہ تم تو بخشے ہوئے ہو، اس کے بعد آپ نے گناہ کیے۔ جو کر رہا گناہ وہ اپنا گناہ پورا اٹھائے گا، لیکن قیامت کے دن وہ جو میں نے پودا لگایا تھا گمراہی کا، اس کے گناہ میں اللہ مجھے شریک کر دے گا۔ اپنے جو گناہ میں نے کیے ہوں گے وہ اپنی جگہ پر، جو میری باتوں سے گمراہ ہوئے تھے ان کے بوجھ بھی میری پشت پر ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کیا حالت ہوگی ان کی جنہوں نے اللہ کے دین میں جھوٹ گھڑا، جنہوں نے جھوٹی روایات گھڑ دی، جنہوں نے لوگوں کو نظام توحید سے دور کر کے نظام شرک کے قریب لے کر آ گئے، جنہوں نے اللہ کی کتاب سے لوگوں کو مختلف ہتھ کنڈوں سے دور کر دیا۔ اس معاشرے میں قرآن مجید دکھائی نہیں دیتا عملی طور پر، ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایکسٹرا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ نیکیاں بھی اسی طرح، نیکی کا پودا لگانا بھی، اگر کسی نے کوئی مثلا آپ مجالس کرواتے ہیں، فلان کرواتے ہیں، آپ مثلا آپ نے ایک محفل منعقد کی، اچھی بات کی گئی، اس اچھی بات سے مثلا کچھ لوگوں نے اچھائی کا راستہ اپنا لیا، جب تک وہ کرتے جائیں گے وہ کریم اللہ اس میں سے آپ کو اجر عطا کرے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے میں ایک نیکی کروں، ایک دفعہ میں نیکی کی ترغیب دوں کسی کو اور وہ کرنا شروع ہو جائے، جب تک وہ کرتا رہے گا، میں دنیا میں تھا، میں دنیا سے چلا گیا، میرے نامہ اعمال میں اللہ وہ نیکی لکھتا رہے۔ اسے اللہ فرماتا ہے کہ وہ نکتب ما قدموا وآثارہم، جو آگے بھیجتے ہو تم وہ بھی ہم لکھ لیتے ہیں، اور جو اپنے پیچھے چھوڑ کے آتے ہو ہم نے وہ بھی لکھا ہو۔ اگر فساد کی وجہ بن کر آئے تھے اس فساد کا بوجھ بھی ہوگا، اور اگر اچھائی کی بنیاد ڈال کر آئے تھے اس اچھائی کی رحمت بھی تم تک اللہ پہنچاتا رہے گا، وہ دفتر بند، وہ نامہ اعمال بند نہیں ہوگا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔